सीने दे रानियां नाला साडा तेरे बाजू दिल पर चौड़ा खाए मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां आका सद ले मदीने तेरा इंडिया नाला साडा तेरे बाजू दिल पर चौड़ा खाए आका सद ले मदीने तेरा इंडिया नाला साडा तेरे बाजू दिल ਹਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹੋ یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدر 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 حیدر
اور کرمد دو رضا پڑے بلا میں گدا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کی پاک کلام اور حبیب کبریا کی بارگاہ میں عطیہ انعام سے فضل محبت کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ جیسے ملتے ہیں لب، توجہ کریں، جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم بھی مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ جڑے بندے میرا شعر سمجھ کے یہ جگہ خالی ہے پور آپ نہیں کر لیے یا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نگین بین نہیں دینا۔ یہ اتھے تشریف لے ہو تسی ایک کیمرے تو پیچھے جتنے پرا بیٹھے ہو، بسم اللہ میں صدقے جاواں ایک بار ٹیل لائی تو بولو سبحان اللہ۔ ساڈا میرا کافی دیر کا واسطہ ہے، الحمدللہ بڑی دفعہ آپ دے اس علاقے وچ میں حاضر ہوئے، ساڑی بد میں محبت ہوئی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردگار ولایت الشیخ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب چشتی حیدری سجادہ نشین آستانی عالیہ دیوان علی شاہ پنتھل آج کی اس تقریب سعید کی شیخ صدارت بھی فرما رہے ہیں۔ بہار ہدے شریف پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ حضور قبلہ پیر سید صفدر علی شاہ صاحب آپ بھی سٹیج کا حسن بن گئے ہیں۔ احباب گرامی تحدیث نعمت کے لیے جملہ دے رہا ہوں، جس محفل میں ایک سید آ جائے اس محفل میں رنگ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ڈلے ڈلے بولے اچھا بول سو کا اگر مجھے پتہ لگ سی میں نقابت کچھ پڑھنی شروع کرنی، اچھا بولو بھائی سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اس محفل کا رنگ کتنا دوبالا ہوگا کہ جس محفل کی صدارت بھی سید کر رہے ہو اور مہمان خصوصی بھی سید آئے ہو، جس کا خصوصی خطاب ہونا ہے وہ بھی سید ہو، اور جن کی صدارت میں بزم سجی ہے وہ بھی آل نبی اولاد علی کا مہکتا ہوا پھول ہو، تو مجھے کہنے دیجئے گا پھر محفل کا رنگ اور دوبارہ ہو جائے گا۔
بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ تلاوت فرما رہے تھے حبیب کی بارگاہ میں عطیہ نعت میں فرما رہے تھے شیخ طریقت میں جلوہ فرما ہوئے کثیر تعداد میں علماء بھی آئے ہیں اور خصوص پیر طریقت راہبر شریعت مدلل عالم دین محقق عالم دین تحقیقی عالم دین قبلہ پیر سید نعمان صدیق الگیلانی صاحب مدرس جامعہ اسلام آباد محمدیہ غوثیہ میرا اسلام آباد آپ بھی جلوہ فرماؤ گے انشاءاللہ آج تھوڑی دیر کے بعد آپ اسٹیج کا حسن بنیں گے کوٹلی سے تشریف فرما محترم وقار احمد سلطانی صاحب تھوڑی دیر کے بعد دنیا انعام کا ایک بڑا نام ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی اسٹیج کا حسن بنیں گے احباب گرامی میں سننا چاہتا ہوں جس طرح پنتھل والوں کا انداز ہے داد دینے کا دعا دینے کا وہ انداز دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار سارے بولیں گے سبحان اللہ بس میں بات شاید کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر بات شروع کر رہا ہوں کہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے میں اس کا قاری ہوں کہ مولا تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو آقا تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے احباب گرامی قدر میں کیوں تشبیہ دوں اپنے آقا کو چاند سے میں کیوں تشبیہ دوں اپنے آقا کو سورج سے پڑھتا ہوں یہ چاند بھی یہ سورج بھی مجھے تیرے مصطفیٰ نوکر نظر آتا ہے میرے آقا اشارہ کرتے ہیں ارے سورج پلٹ آتا ہے میرے آقا اشارہ کرتے ہیں چاند سینہ چیر کے مصطفیٰ کو دکھاتا ہے قرآن سارا میرے مصطفیٰ کی نعت ہے سبحان اللہ اس لیے اگر ٹھلا بولی سکتے تو بولو سبحان اللہ خدا دی رحمت ہوئی ساڑھے نیڑے خدا دی رحمت ہوئی ساڑھے نیڑے نبی دی محفل آج غلامہ دے نیڑے سبحان اللہ ٹھلا ہی تو بولو جو سبحان اللہ احباب گرامی قدر نعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف اور اصطلاحی معنی اس نعت کے جس میں میرے آقا کا ذکر ہو میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہو نعت کہلاتا ہے میرے آقا کے زلف عنبر کا ذکر ہو نعت کہا جاتا ہے میرے آقا کے سینہ انور کا ذکر ہو نعت کہا جاتا ہے میرے آقا کے مدینے کا ذکر ہو نعت کہا جاتا ہے میرے آقا کے معراج کا ذکر ہو نعت کہا جاتا ہے احباب گرامی قدر آپ کی توجہ میں جملہ دے رہا ہوں سب سے پہلے جس شخصیت نے نعت کا لفظ جو ہے حضور کی تعریف کے لیے مختص کیا ہے وہ شخصیت بھی کوئی عام نہیں ہے سب سے پہلے جس ہستی نے نجفان آقا کی تعریف کے لیے نعت کا لفظ کا انتخاب فرمایا ہے اس ہستی کا نام مولا علی ہے اس ہستی کا نام حیدر کرار ہے اور میں شاہ طریقت کی توجہ میں جملہ دے رہا ہوں سارے صحابہ اعلیٰ ہیں افضل ہیں محبوب ہیں سارے صحابہ میرے آقا کے یار ہیں پر علی میرے آقا کے ویر ہیں سارے صحابہ آقا کے یار ہیں اور علی میرے آقا کے ویر ہیں اور سب سنیوں کے پیر ہیں اچھا بولو بڑی دل ہے پتہ لگا جس طرح پنتھل والے بولنے انداز ہے یہ کوئی پھر بولو اچھا سبحان اللہ احباب گرامی قدر سب سے پہلے جس ہستی نے آج ملا بات تو کر رہا ہے لیکن آنا یہ سیدوں کا نوکر بیٹھا ہے سیدوں کے گھر کی خیرات کھانے والا نقشبندی پیروں کا نوکر بیٹھا ہے خواجہ کلہار کا ادنا سا غلام بیٹھا ہے سب سے پہلے جس ہستی نے میرے آقا کی نعت لکھی ہے وہ بھی گھر علی کا وہ بھی گھر
علی کا ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے میرے آقا کی نعت لکھی ہے وہ جناب علی کے ابا حضور، میرے آقا کے چچا حضور جناب ابو طالب نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی نعت لکھی ہے۔ دکھا دیتا ہوں، ایک منظر بتا دیتا ہوں۔ آج مجلس سجی ہے، محترم یعقوب صاحب کے گھر سجی ہے اور قبلہ شیخ طریقت صدر تقریب ہے۔ آؤ نا منظر لاؤ نا اپنے ذہن و دماغ میں، ایک بدن سجی ہے مسجد نبوی میں۔ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ، پھر ایک بار سبحان اللہ۔ رہو یہاں سے پکے بن بنی ہے تو اٹھی دفعہ کر بولو سبحان اللہ۔ جنہ دیوان علی شاہ لنگر قضا ٹل لائے تو بولو بڑی بڑی سبحان اللہ۔ مجلس سجی مسجد نبوی میں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، منظر ذرا ذہن میں لائیں اور اس مجلس کی، آج کی مجلس کی صدارت سرکار کی آن کے شہزادے فرما رہے ہیں اور اس مجلس کی صدارت خود آمینہ کے نام فرما رہے ہیں۔ سرکار صدیق اکبر بھی آئے ہیں، جناب عمر بھی بیٹھے ہیں، جناب عثمان بھی ہیں، جناب علی بھی ہیں، 35 سے 40 وہ اصحاب جو میرے آقا کی نعت لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جناب کعب بھی موجود ہیں۔ منبر لایا گیا، منبر سجایا گیا، پھر میرے آقا نے جب بلال نے منبر لایا، منبر سج گیا، سجا کر میرے لقبال نے اپنے ایک صحابی جن کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے، میرے لقبال نے حضرت حسان سے فرمایا حسان منبر میرا ہے، چار منبر پہ اور پڑھ گئی۔ میرا من کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میری محبت کا ضمیر کہتا ہے، میری عشق کی دنیا کہتی ہے، حسان بن ثابت نے کہا ہوگا آقا میں ادنا آپ اعلیٰ ہیں، میں نوکر ہوں آپ آقا ہیں، میں امتی ہوں آپ آقا ہیں، میں امتی ہوں آپ نبی ہیں، میں قرآن سیکھنے والا ہوں آپ صاحب قرآن ہیں۔ آقا میں ادنا ہوں آپ اعلیٰ ہیں، لیکن میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ہوگا اے حسان تجھے حکم بھی تو میں ہی کر رہا ہوں۔ آستہ بولیے جی، میں صدقے ایک بار پھر بولوں ایک بار اس گلر خوش ہوئی بولو کہ الحمدللہ آج صدر تقریب بھی سید نے اور پکے سید، کیونکہ آج کل تھوڑا رستے مسئلہ بھی ہے، میں معذرت رہنا کیونکہ شان شیام علی محفل لی مجھے 5 نسلان کو اگے سید ہوئے، کئی طرح نسلان، لیکن الحمدللہ حسنی حسینی سید بیٹھے ہیں اور مجھے نعمان شاہ صاحب، نعمان صدیق شاہ صاحب گیلانی کے لیے پتہ چلا کہ آپ جو الحمدللہ حسنی حسینی سید ہیں۔ خوشی ہے ہمارے لیے، خوشی ہے کہ سرکار کے آج شہزادے آئے ہیں اور میں جلدی کے ساتھ مجلس ثنا خان کو صدا دینے کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ حسان بن ثابت جب منبر پہ قبلہ بیٹھے سب نے جملے سنے پڑھے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب حسان بن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ میں آپ جیسا سوما نہیں دیکھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جناب یوسف سے رب نے 9 حصے حسن خرچ کیا اور جناب یوسف سے کسی نے پوچھا یوسف آپ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے سونے ہو، لیکن جناب یوسف نے فرمایا میں تب تک بہت سونا تھا جب تک میں نے سرکار کو دیکھا نہیں تھا۔ پوری کائنات میں سب سے سونی کوئی ہستی ہے وہ آمینہ کے لال ہے، وہ ہماری سرکار ہے، وہ نبیوں کے تاجدار ہیں۔ اب آپ گرامی نگر حسان بن ثابت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لجپالا میری آنکھوں نے آپ جیسا سونا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں
عرض کرتے ہیں ہر عیب سے رب نے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ آج منا حضور پہ بحث کرنے بیٹھے ہیں، آج منا حضور کے نور و بشر پہ اڑ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر آخری مصرع اور میں اگلے شرافان کو صدا فرمایا لجپالا آپ کو رب نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ بابا ہم پر کوئی احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور سونے کا غلام بنایا۔ یہ ہم پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی، ہمیں پتہ چلا ہم مسلمانوں کے گھر آ رہے ہیں اور اشرف المخلوقات میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ آنکھیں کھولی تو پتہ چلا، لیکن قربان گئے اس نبیوں کے سلطان پر کہ محبوب کو رب نے محبوب کی مرضی سے سجایا ہے، محبوب کی مرضی سے بنایا ہے۔ بارگاہ خیر انعام میں بارگاہ خیر انعام میں ہدیہ نام پیش کرنے کے لیے میں نعرہ بلند کر رہا ہوں تاکہ شک ہو جائے کہ واقعہ آگے ہوا۔ سارے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اگر ہاتھ اٹھا لیں تو حسن بڑھ جائے گا۔ نعرے تکبیر، ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بارگاہ خیر انعام میں ہدیہ نام پیش کرنے کے لیے میں قبلہ ارشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول کہ اپنی بسر دو حرم میں شام درگاہ میں سفر دو اور عبادت تو اتنی میرا آسر
اول آیا وہ بارہ اول آیا جو اول بنا میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں نہیں آتا تو کیا تم نے دیکھا وہ موسم بدلنا وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا وہ پتھر زمین پر یوں پھولوں کا کھلنا وہ عرش خدا کا زمین پر اترنا وہ عرش خدا کا زمین پر اترنا جو اترا میرا مصطفیٰ جو اترا میرا مصطفیٰ وہ ماہ فروزاں نہیں آتا تو کیا تم نے دیکھا وہ آنا وہ جانا ہے تلک یہ زمانہ یہ زمانہ وہ رب کا بلانا وہ سب کو دکھانا وہ رب کا بلانا وہ سب کو دکھانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ وہ ماہ فروزاں وہ نہیں آتا اور جاتا ہے دیکھو وہ کیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہ جیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کوئی وہ یوں جا رہا ہے جیسے کوئی گھر والا اپنے گھر جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کوئی وہ قصہ حلیمہ کہ آنگن کا پوچھو جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے ہلائی جنگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی جنگلی ارے کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے ابھی مصطفیٰ نے ہلائی جنگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے وہ ماہ فروزاں وہ نہیں آتا فرما رہے تھے
حسن صفی خوشیدات صاحب، مولانا عبداللہ چشتی صاحب اور قبلہ علامہ مولانا حافظ لیاقت صاحب تشریف فرما ہے اسٹیج پر۔ میں سبھی کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ آج کی فضل محبت زیر اہتمام صفی کرامت حسین چشتی اور برادران، میں دعا گو اللہ کریم محبوب کی خاص توجہ عطا فرمائے۔ یہ جگہ خالی ہے، تھوڑی سی ہمت کر دیں، مسئلہ اتنا بڑا ہے نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں، وقت بڑا تھوڑا، گلنا بہت ساری قریب آ جائیں، کیونکہ سید بیٹھے ہیں تو سید سخت بھی بڑے ہیں، تسی بھی جانتے ہو تو میں بھی جانتا ہوں۔ ایک اور قریب ہوئی دیں تے بولو ایک بڑی سارے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بن گیا ہے۔ وقار صاحب ہے ابتدا میں، کیونکہ کسی نے کہا تھا نا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں سید زادے بیٹھے ہیں اور ایک سید کا لکھا ہوا کلام آج پہلی دفعہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سید امتیاز شاہ صاحب اعظمی، آپ کا لکھا ہوا کلام میں دو شہزادوں کی پوری توجہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اس میں لفظ بار بار رد ہو رہا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ اگر یہ لفظ سب کو زبانی یاد ہو جائے تو سب نے دایاں ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ زمین و چنا تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، منہ میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر ہاتھ سلامت ہے، ہاتھ دایاں ہاتھ اٹھا کر پورا زور لگا کر یہ محبت کے ساتھ گیت پڑھتے جائے کہ میلاد کا موسم آیا ہے، پڑھتے جائے۔ سماعت کریں، میں شہزادوں کی موجودگی میں پہلی دفعہ پڑھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ شاہ جی نے کمال کا لکھا ہے اور کمال کر دیا ہے۔ ہر سو رحمت کا سایہ ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ ہر سو رحمت کا سایہ ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ ایک کیف جہاں میں چھایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ حوریں بھی مل کے گاتی ہیں اور صدقے باری جاتی ہیں، حوریں بھی مل کے گاتی ہیں اور صدقے باری جاتی ہیں۔ رضوان نے یہ بتلایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ عالم میں کیف و مستی ہے، پر نور ہر اونچا بستی ہے، پھر پلٹی شرک نکایا ہے۔ میلاد کا موسم، 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 نانا میلاد کا موسم آیا ہے، 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 میلاد کا موسم آیا ہے۔ اپنی چارے اپنی جو باری پریشانی کے لیے میلاد کا موسم آیا ہے، کہ میلاد کا موسم دیوانوں کے گھر سجتے ہیں، گلیوں میں جھنڈے لہراتے ہیں، امت کا وقت جگایا ہے۔ میلاد کا موسم، میلاد کا موسم، نام سے دامن پڑھتے ہیں، میلاد کی محفل کرتے ہیں، جن پر رحمت کا ہے سایہ۔ میلاد کا موسم، میلاد کا موسم، ہم سید ان کا کھاتے ہیں، ہم سید ان کا کھاتے ہیں، جشن معلوم مناتے ہیں، ہم سید ان کا کھاتے ہیں، جشن معلوم مناتے ہیں۔ ہر فیض انہیں سے پایا ہے۔ میلاد کا موسم، میلاد کا موسم، میلاد کا موسم۔ آج کوئی پوچھے، ارے میلاد منانے والوں کیوں مناتے ہو؟ آپ بتا دو، خوشی ہے آمینہ کے لاڈلے میں۔ ہماری گرامی قدر آپ کی محبت میں عماد کرامت حیدری صاحب متعلق جامعہ محمدیہ غوثیہ اسلام آباد، آپ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، ہم سبھی کو ساتھ لے کر لجپال کی بارگاہ میں عطیہ نعت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔
وقت میں جو دوسرا نعرہ لگانے لگا ہوں، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، لیکن ہم تو کہتے ہیں ہمارا اٹھے نہ جنازہ، تو جنازے پہ بھی یہی نعرہ ہو، نعرے رسالت۔ ہم قبر میں جائیں ادھر بھی یہی پکار، نعرے رسالت۔ ہم حشر میں جائیں ادھر بھی یہی کہتے ہیں، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم تو سنا کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اسد حسین شاہ اور دیگر مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ماں کی ممتا سے بھی زیادہ رحم کرنے والا۔ درود کائنات کی اس عظیم ہستی پر جس کا مقام خدا کے بعد سب سے بلند ہے، اتنا بلند کہ بلندیاں جس پر ناز کرتی ہیں، اتنا عظیم کہ عظمت بھی جسے جھک کر سلام کرتی ہے، اتنا حسین کہ حسن بھی نازاں ہو جائے، اتنا جمیل کہ جمال پہ جس پر فخر کرتا ہے، اتنا کمال کہ کمال کے بھی انتہا ہو جائے، اتنا کریم کہ کرم جس کی ثنا کرے، اتنا رحیم کہ رحم جس کی توصیف کرے، اتنا منیب کہ ملاقات بھی فدا ہو جائے، وہ جلوہ حق نما عکس نور خدا، دانائے کل مولائے سبل، جناب سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان الحمید میں سے ایک آیا مقطع پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق دو جہاں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو اسم شریف ہے محمد، یہ حضور کے تمام اسماء گرامی میں سے ایک خاص نام ہے، اور چونکہ یہ ہم سے مشتق ہے، اور لغوی معنی فل محمد فی لغتی هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ لغت میں محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، ہر وقت حمد کا سلسلہ جاری رہے، ہر وقت فضائل بیان ہوتے رہے، ہر وقت ان کی شان کا تذکرہ ہوتا رہے، اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں۔ جس طرح آپ لفظ بولتے ہیں مکرم، اب مکرم وہ ہوگا جس کی عزت کی جائے، بار بار تکریم کی جائے، توقیر کی جائے۔ اس لحاظ سے محمد ہم سے مشتق ہے، اور فعل ان کے وزن پر ہے۔ ہم اس کی تعریف اس طرح کریں گے یحمد حمدا بعد حمد، کہ جس ذات کی ہر لمحہ لمحہ تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے کسی پیغمبر کا نام ایسے نہیں رکھا جس کو اپنے نام کے ساتھ منسلک کیا ہو، یا جس کے نام کو اپنے نام سے بنایا ہو۔ لفظ اللہ اور محمد میں چند طرح کے مناسبت، اللہ میں 4 حرف اور محمد میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ کے 4 حرف میں نقطہ نہیں تو محمد کے بھی 4 حرف میں نقطہ نہیں۔ اللہ کے 3 حرف حرکت والے، محمد کے بھی 3 حرف حرکت والے۔ اللہ میں 1 شد، محمد میں بھی 1 شد ہے۔ لفظ محمد کے لطائف کس طرح ہے؟ لفظ اللہ بولنے سے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، لفظ محمد بولنے سے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، وہ نیچے کو اوپر والوں سے مانے آتا ہے۔ اللہ اللہ کہو دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، لفظ محمد کہو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کہتے رہو، ذکر خدا ہو جائے گا لیکن تعریف نہیں ہوگی۔ ایک بار محمد کرو تو ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، تعریف محمد بھی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ رسول کو خدا کو کس طرح ملائیں گے، بلکہ رسول ہمیں خدا سے ملائے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا دو بندوں کو حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے ان دو بندوں کو جنت میں لے جاؤ گا۔ وہ نہایت مسرت سے عرض کریں گے اے اللہ ہم اپنے اعمال میں جنت میں داخل ہونے کے حقدار تو نہیں تھے، اے اللہ ہمیں اپنی یہ عزت و اکرام کا سبب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے کرم سے یہ بات بعید ہے کہ جس کا نام محمد رحمت میں اسے سنا دوں۔ سمعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کو وہ عروج کمال عطا فرمایا کہ تسکین کو آپ کا لباس بنا دیا، نیکی کو آپ کا شعار بنا دیا، تقوی کو آپ کی پسند بنا دیا، حکمت کو آپ کی عقل بنا دیا، صدق و وفا کو آپ کی طبیعت بنا دیا، عدل کو آپ کی سیرت بنا دیا، حق کو آپ کی شریعت بنا دیا، ہدایت کو آپ کی فطرت بنا دیا، اسلام کو آپ کی ملت بنا دیا، قرآن کو آپ کا خلق اور محمد کو آپ کا نام بنا دیا۔ آخری شعر اس کے بعد جاؤ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں ذات مصطفیٰ کے بعد۔ باقی بتاؤ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے حالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کے علم و عمل سوز و گداز میں مزید وسعتیں عطا فرمائی۔ احباب گرامی قدر وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے اور میں نے اگلے نعت خوان کی خدمت میں بھی جا پہنچنا ہے۔ احباب گرامی قدر میں نے ابتدا میں سورہ توحید سورہ اخلاص کی پہلی آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محبوب وہ اللہ ایک ہے۔ میں چونکہ علماء کا اسٹیج ہے، پیران نظام کہتے ہیں پوری توجہ میں کہ وہ جو لفظ ہے یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب رب تو شرک سے زیادہ قریب ہے لیکن اعلان ہوتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محبوب وہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ 2 سے 3 منٹ کی میری گفتگو اسی کے گرد گھومنی ہے، پھر میں نے عظیم مداح حبیب کو دعوت نعت دینی ہے۔ احباب گرامی قدر جب میرے آقا نے اعلان فرمایا مکہ والوں وہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری محبوب ہوں، مکہ والوں نے پوچھا اے محمد جس خدا کو آپ خدا کی توحید کا اعلان کر رہے ہو کیا وہ آگ سے بنا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پوچھنے والوں آگ نہیں تھی، بس یہ وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا وہ پانی سے بنا ہے؟ لجپال نے فرمایا پانی نہیں تھے وہ تھا، زمین نہیں تھی وہ تھا، آسمان نہیں تھے وہ تھا، ارے کچھ بھی نہیں تھا، آدم نہیں تھے وہ تھا، نوح نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھا۔ پھر کیا تھا؟ فرمایا کیا بھی نہیں تھا وہ تھا بھی نہیں تھا وہ تھا۔ جب لجپال نے فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا تو مکہ والوں نے پوچھا اے محمد آپ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ تھا ہی نہیں تو وہ تھا۔ پھر آپ جب کچھ بھی نہیں تھا، گویا پھر آپ بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، آدم نہیں تھے وہ، نوح نہیں تھے وہ، شیش نہیں تھے وہ، دانیال نہیں تھے وہ، یونس نہیں تھے وہ، یوسف نہیں تھے وہ، ابراہیم نہیں تھے وہ، اسماعیل نہیں تھے وہ، یعقوب نہیں تھے وہ، موسیٰ نہیں تھے وہ، عیسیٰ نہیں تھے وہ۔
کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا۔ پھر آپ کو پتا کیسے؟ جمنے کا مقام ہے، یہی تو جناب جابر نے بھی آقا سے پوچھا تھا، جمنے کا مقام ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اے پوچھنے والوں، جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، اور پھر آپ کو پتا کیسے؟ میرے آپ کے لجپال آقا نے فرمایا پوچھنے والوں، جب کچھ بھی نہیں تھا یا وہ تھا یا میں، وہ خدا تھا میں مصطفیٰ تھا، وہ بنانے میں آلہ تھا مجھے بنانے میں آلہ تھا، میں بننے میں آلہ تھا، اور وہ رب تھا میں اس کا حبیب تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، اور کچھ بھی نہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور اللہ ذرا سوچنا، جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی تھا۔ جب کچھ بھی نہ ہوگا وہ ہوگا، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی تھا۔ کیونکہ میرے آپ کے لجپال آقا وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں نے یہ کلام پڑھا لیکن آج پھر پڑھ رہا ہوں تابعیث احمد کے لیے۔ فرمایا حضور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ مائک پور کرنا ہے تاکہ تسیں سمجھ لگا آستہ سا تو ناز کی مٹی زبانہ گوری جو سبحان اللہ۔ شاید نے کلم اٹھائی کہا حضور کی وجہ سے پوری کائنات کو سجایا گیا، اور احباب گرامی قدر میں شاہ طریقت کے قدموں کا سہارا دے کر بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کوئی نبی اپنے کسی امتی کی قبر میں نہیں جائے گا، میرے آقا اپنے ہر غلام کی قبر میں جائیں گے۔ آج کوئی پوچھے تو میلاد کیوں کرتا ہے، کہ بھائی تو بھی میری قبر تک آئے گا، وہ چندہ دینے والے، وہ فنڈ کھانے والے، تو بھی میری قبر تک آئے گا۔ بھائی جو میرے بنا کھانا نہیں کھاتا وہ بھی قبر تک آئے گا۔ ماں جس کی آنکھوں کی میں ٹھنڈک ہوں وہ بھی قبر تک آئے گی۔ ابا جی جن کا میں مان ہوں وہ بھی قبر تک آئیں گے۔ ارے رشتہ دار، تعلق دار، ووٹر سپورٹر سب قبر تک آئیں گے۔ قبر میں جب میں اور آپ جائیں گے، قبر میں نبیوں کے سلطان آ جائیں گے، وہاں آقا آ جائیں گے۔ اور احباب گرامی قدر میرے آقا دنیا میں آئے نہیں تھے، ظلم تھا، اندھیرا تھا، آقا آئے تو نور ہو گیا۔ جب قبر میں جاؤ گے، اگر اعمال کی وجہ سے قبر میں اندھیرا بھی ہوا، جب حضور آ جائیں گے نور ہو جائے گا۔ خیر کو پینڈنگ رکھتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ میں محترم اسی آستانے عالیہ پنتھل شریف کے منظور نظر نعت خان، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، نہ جانے آج کتنے نابینے سڑکوں پہ کھڑے بھیک مانگتے ہیں، لیکن شیخ کی توجہ نے بھیک پہ نہ لگایا، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے پہ لگا دیا۔ نہ جانے نسبت نہ ہوتی تو کس چوک میں بیٹھے ہوتے، اور نہ جانے ہمارے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا آل نبی اور اصحاب پیغمبر کی محبت نہ ہوتی تو نہ جانے کس اسٹیشن پر سے ہم بھی کیا کیا بکتے۔ لیکن قربان جائیں، جہاں بھی جاتے لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ میں آستانے کے منظور نظر عظیم مداح حبیب محترم احتشام حافظ احتشام حیدری صاحب آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، ہم سبھی کو ساتھ لے کر لجپال کی سونی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر علماء کرام پینڈال میں بیٹھنے والے تمام احباب کا میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج کے جنت میرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید اسد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس کے بعد حضرت علامہ مولانا افضل ندیم صاحب جناب، اس کے بعد
جناب بھائی افسران شہزاد صاحب، اور اس کے بعد اس عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا منظور پیش فرمائیں۔ اب یہاں پڑھ رہے ہیں مدینے والے آقا لجپال آقا مدینے میں سن رہے ہیں، سن کر جواب عطا بھی کر رہے ہیں۔ اس عقیدت اور محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ۔ ان کے انداز زبان سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، اور جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں، جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ
क्यों है निराला पीर दीवार निशाना वाला तारे बलिया क्यों है निराला पीर दीवार निशाना वाला तारे बलिया क्यों है निराला पीर दीवाने लज परदा बिगी दिया रो सोहना संभालदा पीर दीवाने लज परदा बिगी दिया रो सोहना संभालदा पावे गोरा यहाँ में काला पीर दीवार निशाना वाला पीर दीवार निशाना वाला और मक्का समाप्त कीजिए मेरा दोषी पीर सोना ओ तेरी गल कोई होना मेरा दोषी पीर सोना ओ तेरी गल कोई होना कहता हर दम मैनू सबाला पीर दीवार निशाना वाला पीर दीवार निशाना वाला शमी बोली गगन बोला अली मौला पढ़िए गनी बोली गगन बोला अली मौला गनी बोली गगन बोला अली मौला गनी बोली गमन बोला अली मौला गमी बोली गमन बोला अली मौला मैं दीवार मेरा मुर्शद उच्चा इन उच्चिया दे सगी लाई सद के जवा कोई न उच्चिया कोलू ते जिन्होंने नाल निभाई नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हदी ताजदार खत्म नबूवत नारे रिसालत साडी मजलिस विच ओ बाबा जी बैठे ने ते सब तो ऊंचा हाथ होना चाहिए बाबा जी अल्लाह तुसां ने बुजुर्ग च और ज्यादा वसअत अता फरमाए ताकि ताजीज़ तो जिंदा रहो तुसां नारे रिसालत सबके नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में क़िबला हाफिज एहतशाम हैदरी साहब सरकार की बारगाह में अतिया नात पेश फरमा रहे थे। अहबाब गिरामी कादर मक्के का सरदार अबू जहल अपनी दरबार लगा के बैठा था। एक माई बुढ़िया आती है, उम्र रसीदा है, कमर टेढ़ी है, हाथ में छड़ी है और माई साहिबा आते हुए ये पढ़ती आ रही है नारे रिसालत नबी नबी की नबी नबी या नबी पढ़ती आ रही है, नबी नबी करती आ रही है। अबू जहल ने अपने एक सिपाही को भेजा, जाकर देखना ये कौन है, सिक्का मेरा चलता है, हुकूमत इधर मेरी है, ये कौन है जो नबी नबी करता हुआ आ रहा है। जाकर देखा एक गुलामा भी है, लोंडी है,
بڑھیا ہے، عورت ہے، پر ذکر نبی کا کر رہی ہے، اسے گرفتار کر دیا گیا۔ کہا تو کون ہے جو نبی نبی کرتے آ رہی ہے؟ بی بی زمیرہ نے کہا تو کون ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں مکے میں حکومت کس کی ہے؟ کہا پتا ہے۔ کہا پھر تو ذکر کس کا کر رہی ہے؟ کہا میں اس کا ذکر کرتی ہوں جس کی حکومت کل کائنات میں ہے۔ میں اس کا ذکر کر رہی ہوں جس کی حکومت کل کائنات میں ہے۔ سامنے لایا گیا ابو جہل کے سامنے۔ ابو جہل مختلف روایت، ابو جہل نے وہ آلہ جس کے ساتھ مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے وہ پھینکا، مائی صاحبہ کی آنکھ نکالی، پھر دوسری نکالی، مائی صاحبہ رونے لگی۔ ابو جہل نے کہا اگر ایک نکالتی روتی شاید ایک چھوڑ دیتا، اب دوسری بھی نکالی پھر رونے لگی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مائی تھی ضعیفہ، تھی عورت، لیکن عشق اتنا تھا، کھڑی ہو گئی۔ اوئے منافق تو کہتا ہے آنکھوں کے ضیاء ہونے پہ رو رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں رب نے 2 دی تھی، اگر 100 بھی ہوتی اپنے محبوب پہ ایک ایک کر کے قربان کرتی جاتی، ایک ایک کر کے لجپال کو دیتی جاتی۔ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے متلم جامعہ محمدیہ غوثیہ اسلام آباد قبلہ عبدالجبار حیدری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا نمودار باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے حبیب، ہم سب کے دلوں کے طبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سامعین محترم، اگر اس آیت کے تراجم کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اشرف علی تھانوی، مودودی اور دیگر مترجمین نے حضور علیہ السلام کی اس آیت کریمہ آقا کی اس شان کی جو بیان کرنے میں، السلام کی شان بیان کرنے میں اپنی کوتاہی دکھائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو شان ہے، حضور نہ صرف انسانوں، جنوں بلکہ حیوانوں، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ دے کر بھیجا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ دے کر بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ دے کر بھیجا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ دے کر بھیجا۔ اسی طرح چلتا رہا، جناب حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک رب ذوالجلال نے کتنے بھی پیغمبر بھیجے رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ دے کر بھیجا، لیکن جب باری آئی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی تاجدار ارم حضور سرور کون و مقام آقا نمودار باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب ذوالجلال
महबूब रहमत का मुझे हिस्सा देकर चला जा। नो मेरे दोस्तों, रब तआला ने कुरान उतारा, रब जुल जलाल ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ महबूब, हमने तो तुझे सारे जहान वालों के लिए रहमत बना कर भेजा। समीन मोहतरम, रब्बे जुल जलाल कुरान पाक जो है आका का हुस्न बयान करता है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की जुल्फे बता, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की काली कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। समीने मोहतरम तवज्जो फरमाइए, मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की रहमत बता, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की खत्म नबूवत बता, कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। समीन मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब तआला के बड़े जलाली पैगंबर थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया ला तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। फिर अर्ज किया रब्बा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब तआला ने फरमाया कोह तूर पर चले। समीन मोहतरम, रब तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर बुलाया। कोह तूर पर बुलाने के बाद 40 रातें इबादत कराई। 40 रातें इबादत कराने के बाद जलवाए ज़ात नहीं, जलवाए सिफात दिखाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला की जलवाए सिफात देखी। जलवाए सिफात देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का ये आलम था कि मूसा अलैहिस्सलाम 70 मील दूर काले पत्थर पर काली चोटी को देख सकते हैं। तो जरा सोचिए ना उस महबूब का आलम क्या होगा, उस रब तआला का वो महबूब कितनी शान वाला होगा, जिसे रब तआला ने अर्श पर बुलाया। अर्श पर बुलाने के बाद जलवाए सिफात नहीं, तवज्जो फरमाइए, जलवाए सिफात नहीं बल्कि खुद जलवाए ज़ात दिखाई। शायर कहता है वह तूर पर बुलाया था मूसा, तूर पर दिखलाई गई थी मूसा को एक झलक, जो सामने बैठ के जलवे दिखाना और है। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम हम सब की समातों की नज़र कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बड़े खूबसूरत अंदाज में समात कर रहे हो। मैं दुआ गो था हूँ रहूँगा, अल्लाह करीम सबको जल्द मदीने का मुसाफिर बनाए। मैं सैयदजादों की मौजूदगी में आपके कदमों को सहारा लेकर दुआ दे रहा हूँ। जो बंदा जितनी ऊंची आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह, इसी महीने उसे खुशखबरी सुनाई जाए कि वो मदीने का मुसाफिर बन रहा है। जो बंदा दोनों हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह से पूरी महफिल की रौनक को दोबारा करे, आज डर जाए, आग लगे फिर लग ही जाए, ख्वाब में लजपाल आ जाए, ख्वाब में सरकार आ जाए, फिर बंदा ख्वाब में कहे कि करम आज बालाए नाम आ गया है, लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, उनके मकतों में मेरा भी नाम आ गया। आबाद गिरामी कदर करे मुस्तफा, ऐसा डर है, इस डर से कभी कोई मंगता खाली नहीं गया। इसी डरे मुस्तफा से किसी को सदाकत दी जा रही है, किसी को अदालत दी जा रही है, किसी को हया का पैकेट बना के बेच दिया जाता है, किसी को हैदरे कन्नाल बना दिया जाता है। मंडियों में बिकते बिकाते तपती रेत पे लेटते मारे खाते, जब पहुंचते हैं दरे मुस्तफा पे, वो बिलाल है मेरे आका, उन्हें सीने से लगाते। फिर मकाम ये मिलता है, इज्जत ये मिलती है, रिफात ये मिलती है, शान ये मिलती है कि बिलाल को मौज़न रसूल बना दिया जाता है।
پھر رفعت اور مقام یہ ملتا ہے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جاتا ہے. پھر عزت اور رفعت یہ ملتی ہے جس مسجد نبوی میں لجپال آقا امام ہے اسی مسجد نبوی کے بلال مؤذن ہے. اس ہستی کے استقبال کے لیے میرے آقا کھڑے ہوں. اس ہستی کا نام جناب فاطمہ الزہرا. میرے آقا اپنی شہزادی کے لیے، میرے لجپال آقا اپنے لب جگر کے لیے، میرے لجپال آقا اپنی محبوبہ کے لیے، میرے آقا اپنی شہزادی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر شہزادی یہ ملت کا مقام دیکھیں. قیامت یہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے خوشی کے ماحول میں، یہ بھی اپنی حاضری پیش کر رہا ہے کیونکہ ہر چیز بنی ہے مصطفیٰ کے لیے. ہم آئے بھی یہاں ہیں سرکار کے لیے، کل اٹھے بھی وہاں سرکار کے لیے. قیامت کے دن جتنے بھی سواری یہ گزرے گی حکم ہوگا یہ فلاں کی سواری، فلاں کی سواری، فلاں کی سواری. لیکن جب باری آئے گی طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، اتھیوں متقیہ، یہ بھی منادی ہو رہی ہے کسی کا نام آ رہا ہے، متقیہ، محبوبہ، سیدہ فاطمہ الزہرا. حکم ہوگا سارے نظروں کو جھکا لو. اب نبیوں کے سلطان کے بیٹی کی سواری دل کر رہا ہے 2 منٹ اور لے لوں صاحب سے. 2 غلام در زہرا پہ 2 غلام ایسے آئے جن کے لیے حکم ہوا دونوں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. ایک کا نام حضرت بلال ہے اور دوسری ہستی کا نام جناب فضا ہے. ایک سرکار کے گھر کی غلامی کرتے ہیں اور دوسرے غلام سرکار کی شہزادی کے گھر کی غلامی کرتے ہیں. وہ آخر علیہ اپنی نکابت شروع کی تھی. بسم اللہ اچھے بولو کوئی سبحان اللہ. احباب گرامی قدر میں نے کسی اہل نظر سے پوچھا یہ 2 ہیں، ایک کا نام بلال ہے دوسرے کا نام فضا ہے، ان دونوں میں اعلیٰ کون ہے؟ ان دونوں میں مقام والے کون ہیں؟ تو کسی اہل نظر نے کہا ارے ان دونوں میں بڑا مقام جناب فضا کا ہے. میں حیران ہو گیا یہ کیسے؟ کہا بلال نے جناب سرکار کو دیکھا ہے، بلال نے مولا کائنات کو دیکھا ہے، بلال نے جناب حسن کو دیکھا ہے، بلال نے جناب حسین کو دیکھا ہے. لیکن قربان جائیں جناب فضا پر تو جناب فضا نے سرکار کو بھی دیکھا، علی کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، حسین کو بھی دیکھا اور سرکار کی شہزادی جناب زہرا کو بھی دیکھا. اپنے حالات کا اظہار کرنے کے لیے فہد ذوالفقار صاحب یہ بھی اسلام آباد متعلم اسلام آباد یہ بھی تشریف فرمائیں. دور تو آئے ایک نعرے دی گونج بھی تھکاوٹ ساری دور اور نیچے نعرے تکبیر کیا ذوق ہے پل پل میں. یہ کسی کی نگاہ کام کر رہی ہے، کسی کی توجہ کا اثر ہے. نعرے تکبیر. یہ جب برملا یہ نظر پڑ گئے نا پلندری میں بھی ایک دن آئے گا پلندری کا سب سے بڑا جو مدرسہ ہے اس کے اوپر بھی میلاد کا جھنڈا نظر آئے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا.
مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھو اور خود سنور جاؤں درود تجھ پہ پڑھو اور خود سنور جاؤں تو مل کے پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کر خیال آیا کمال آیا غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور نبی تو سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا اور نبی تو سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا
ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. ماشاءاللہ آپ بھی بڑے خوبصورت انداز میں سن رہے ہو. اب گڑیاں کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہی ہیں. میں نے مختلف شناخانوں سے ہوتے ہوئے ایک سید زادوں کے قدموں میں پہنچ کر انہیں دعوت خطاب دینی ہے اور انشاءاللہ ہمارے عوام میں 2 سید زادے خطاب فرمائیں گے اور تیسرے سید زادے صدارتی خطبہ فرمائیں گے. مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اس کلام کو ٹچ کرنا، لیکن میں کیونکہ شادی سے صرف میں نے 2 منٹ لیے. حبیب یمنی جب سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا، میں آستانہ شریف کا جناب کے قدموں میں کھڑے ہو کر یہ کلام پڑھ کے گیا ہوں. حبیب یمنی 2 سوال لے کے آیا تھا. ایک، یا رسول اللہ، یہ جو اگر آپ نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. میرا وجدان کہتے ہیں اگر حبیب یمنی اس وقت کیا دیتا نا نبی ہیں آسمان توڑ کے دکھائیں، میرے آقا وہ بھی توڑ کے دکھا دیتے، کیونکہ یہ سرکار کا دربار ہے. اور احباب گرامی قدر جب پہلا سوال پوچھا آقا نے چاند توڑا، حبیب یمنی قدموں میں گرا بھاگتا ہوا. پھر دوسرا سوال میرے آقا نے کچھ فرمایا، یہ تھا میری افواج وہ بھاگتا ہوا گھر گیا. گھر جب پہنچا وہاں شاعر کی کلام اٹھ جاتی ہے. وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. جب وہ گھر پہنچا دستک دی، اسے آج خیال تھا کوئی دروازہ کھولے گا، اندر سے کوئی آئے گا، کوئی مجھے دیکھے گا، میں کسی کو دیکھوں گا. جب دروازہ کھلا، اس کی وہ بیٹی جو آپاز تھی، آنکھیں تھی دیکھتی نہیں تھی، کان تھے سنتی نہیں تھی، زبان تھی بولتی نہیں تھی، ہاتھ تھے پکڑتی نہیں تھی، پاؤں تھے چلتی نہیں تھی. جب دروازہ کھولا، حبیب یمنی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ شاعر کی قلم اٹھتی ہے، بیٹی کہتی ہے بابا 14ویں کا چاند تھا. جنہوں نے سنا ہے وہ تو چس لگا کے بولو نا سبحان اللہ. 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کہتے تھے بابا چاند 2 لخت ہوا، پھر وہ مست ہوا، چومتا ہی چومتا شاید کسی کو چومتا، فلک سے وہ اتر گیا، خبر نہیں کدھر گیا. روشنی کا حالہ تھا، یہی حوالہ تھا، آ گیا گھر میرے، ٹھہر گیا سر میرے، نور ہی نور ہی نور ہی نور تھا، اس میں کوئی ضرور تھا. کہا بے بابا جب چاند 2 ٹکڑے ہوا نا، اس میں سے جو روشنی کا آلہ تھا وہ میرے گھر سر آ گیا، بس اس سے نور کی بوند آئی، مجھ پہ گری نور آ گیا. روشنی کا آلہ تھا، یہی حوالہ تھا، آ گیا گھر میرے، ٹھہر گیا سر میرے، نور ہی نور تھا، اس میں کوئی ضرور تھا. بابا پوچھنے لگا بیٹی تو نے انہیں دیکھا؟ کہا بابا ابرو آنکھیں آئین سا، اور میرے لجپال آقا کی زلفیں کنڈل والی تھی. ابرو آنکھیں آئین سا، زلفیں جیسے کاف تھا. بابا چاند میں تو داغ تھا، ان کا چہرہ صاف تھا. غیب سے آواز آئی، سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد آپ کی محبتوں میں، انہی عشق دریا میں میں برادر محسن کو دعوت دے رہا ہوں. اور الحمدللہ استاد کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن شیخ کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے. میں اسنان صاحب کی پوری توجہ میں ان کے نظر ایک شیئر کر کے، میں کیونکہ ان کے مرشد کریم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ان کی نظر ایک شیئر کر کے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کم عمر میں اتنا مقام، تو یقیناً ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہوں گے کہ تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات. گر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، اور تیری نسبت سے ہے لوگوں میں توقیر میری، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، آؤ آؤ کہ دیوان والے پیروں سے ملے.
नबी का सदका है। अरे लोग पूछते हैं इस नात में रखा क्या? मुझे जो कुछ भी मिला है नाते नबी का सदका है। अरे लोग पूछते हैं इस नात में रखा क्या है। आपके लिए मोहब्बतों में बामगिया गौसियत के नौनहाल तालिब इल्म और शाह तरीक़त के मंजूर नजर खतीब, कम उम्री में बड़ा नाम पाने वाले, अपने शहर से टूट के मोहब्बत करने वाले, मेरी मुराद के बिला बरादर मोहसिन, बरादर मोहतरम और बरादर मोहतशम भाई मोहम्मद अरसलान शहजाद हैदरी साहिब, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सबसे पहले आपके गोशगुजार करना चाहूँ कि अल्लाह कहता है कि मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद भेजता हूँ और मेरे फरिश्ते भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद भेजा करो। और ये बात याद रखें कि दरूद पाक वाहिद ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है। चाहे कोई गफलत में पढ़ता है, शौक से पढ़ता है, उठ के पढ़ता है, बैठ के पढ़ता है, मोहब्बत में पढ़ता है, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं ये ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। तो पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबल्लाह मोहम्मद से सल्लल्लाहु फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों सबीने बनाओ हुज़ूर आ गए हैं। पढ़ लीजिए मेरे साथ फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों सबीने बनाओ हुज़ूर आ गए। नाना सदाए मोहब्बत से मेरे साथ झूम झूम के आंखों को लगा के पढ़ लीजिए फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों सबीने हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। और अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूल
सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया, अरे बादशाह मोहब्बत से, अरे बादशाह, अरे कचकुलाओ सब नजरें झुकाओ। पढ़ लीजिए हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हम दोस्त के बाद नहायत इज्जतों के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हसन हुसैन शाह साहब सजादा नशीन दरबार आलिया दीवान आबाद मंथिर शरीफ पीर सैयद सफदर शरीफ शाह साहब जो खुदे से शरीफ तशरीफ लाए। बाकी जितने भी मेहमानान गिरामी अगर मैं सबके नाम लूँ स्टेज पर जो मौजूद हैं वक्त बहुत करीब है और फिर डाल में बैठे हुए तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आज मैं जिस चीज़ से आगाज़ करूँगा वो चीज़ ये है कि आपने बारहा जो मेरी तरफ रहे, आपने बारहा सुना होगा कि कोई आजकल कह रहा है कि जी मिलाद मनाना शिरक है, कोई ये कहता है कि जी मिलाद मनाना बिदअत है, कोई ये कहता है जी मिलाद नहीं मनाना चाहिए, सहाबा ने कहा मिलाद मनाया है जो आप मनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें समझ में आए कि मिलाद कहते किसको। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि मिलाद कहते किसको है, मिलाद किस चीज़ का नाम है। तो ये मिलाद जो है इसका लुग़वी माना लुग़त में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है पैदाइश। मौलूदन विलादत इस चीज़ से ये मुश्तक है, इन चीज़ से निकला है। इसका मुलव्वजा विलादत है, मौलूदन है, ये पैदा होना जिसको इंग्लिश में बर्थ है, यही है मिलाद। और हम अपने जो असलाफ हैं उनकी कुतुब से अगर देखा जाए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कायनात में तशरीफ लाने को हम अहले सुन्नत मिलाद कहते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर पाक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, दूसरे मुकाम पर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि है नबी हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर। अल्लाह ताला का हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात में भेजना और हमारे पास हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ लाना, अहले सुन्नत इसी को मिलाद कहते हैं। अहले सुन्नत इसी को मिलाद कहते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह ने खुद जब मिलाद बनाया है तो इस तरह मिलाद बनाना कैसे शुरू हुआ? कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब एक और बड़ी खास बात है, आजकल कोई कहता है कि जी 12 रबीउल अव्वल को मिलाद है, इख्तिलाफात पाए जाते हैं। कोई कहता है जी 17 रबीउल अव्वल को मिलाद हुआ, कोई कहता है जी 12 रबीउल अव्वल को मिलाद हुआ, कोई कहता है 2 रबीउल अव्वल को मिलाद हुआ, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल को मिलाद हुआ। ना ना, हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, मिलाद इस तरह नहीं हुआ, ये तो चांद की तरी है। वो हमारे आका तो उस वक्त भी मौजूद थे जब चांद भी ना था, हमारे आका तो उस वक्त भी मौजूद थे जब चांद भी ना था। दुनिया वालों आज जो कहते हैं ये तो चांद की तरी है, ये तो 17 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, ये तो चांद की तरी है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हमारे आका उस वक्त भी मौजूद थे जब दुनिया में कोई चीज भी ना थी। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए तो हम झूम झूम के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। आप पहले थे मगर जलवा दिखाने, और सहाबा सारे के सारे
تیرے آقا کے نوکر ہیں یہ سب منکر جو کہتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے میلاد شرک ہے بدعت ہے شاید کیا کہتا ہے کہ یہ سب منکر یہ سب نجدی یہ کون ہے یہ سب منکر یہ سب نجدی یہ کون ہے اللہ اللہ سن لیجیے آپ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تعالیٰ آپ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی یا رسول اللہ اول ما خلق اللہ شیئا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بتائیں مجھے اس چیز سے آگاہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے تو حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں او جابر سن لے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کو نور کو پیدا فرمایا ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے نانا محبت سے آواز ہے آنکھوں کو لہرا کے پڑھ لیجئے آپ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ 11ویں صدی عیسوی کے محدث ہیں آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے آقا علیہ السلام نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں نباتات کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں اور جب آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے تو درختوں نے بھی مل کے پڑھا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دے رہے تھے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دے رہے تھے گویا سارے جھوم جھوم کے یہی کہہ رہے تھے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لائے میرے ساتھ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ بس میں ختم کر رہا ہوں آخری دفعہ یہ شعر مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں خوشی ہے آمنہ جس چیز کو خوشی ہے آخری دفعہ آپ کو لڑا کے پڑھ لیں خوشی ہے تشریف لانے کی ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے مجھے شیخ کا ایک حکم آیا ہے کہ ماسٹر طارق محمود تبسم صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کے لیے انتہائی انتظار کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں صوفی احتشام چشتی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ماسٹر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمامی احباب کا آواز پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد
उस्ताद ने बहुत प्यारा गाना लिखे मोहम्मद मुस्तफा पर रो मेरी कुर्बान हो जाए तेरी तहरीर उनके जिक्र बिन जान हो जाए मोहम्मद मुस्तफा पर रो मेरी कुर्बान हो जाए और इधर चश्मे करम आका कि मैं मगमूम बैठा इधर चश्मे करम आका कि मैं मगमूम बैठा बड़ी मुद्दत से मैं दीदार से महरूम बैठा बड़ी मुद्दत से मैं दीदार से महरूम बैठा और दिले मुझतर हुजूरे यार में मसरूर हो जाए दिले मुझतर हुजूरे यार में मसरूर हो जाए बसम बेनवा की आरज़ू मंजूर हो जाए میں درخواست کرتا ہوں اپنا پیغام مختصر انداز میں کیونکہ ہمارے مہمان نعت خان بھی تشریف فرما ہیں اور سرزدہ صاحب بھی آگے ہیں انشاءاللہ ان کی حاضری کے فوراً بعد میں سرزدہ صاحب کو درخواست کروں گا ان کی حاضری کے فوراً بعد مہمان نعت خان اور ان کی حاضری کے فوراً بعد انشاءاللہ شاہ جی جلوہ فرما ہو جائیں گے اور اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں گے مولانا حافظ خداد اللہ چشتی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا من حفظ على أمة 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فاقها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملك پڑھنی الصلاة سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور مولا کائنات فرماتے ہیں
کہ جس پر اللہ رب العزت کی ایک مرتبہ نگاہ رحمت ہو جاتی ہے وہ آدمی جہنم کی آگ میں نہیں، رحمت اس پر ہوتی ہے جو حضور سید عالم کا دل سے تقدس کرتا ہے اور دل سے درود و سلام کرتا ہے۔ آج ہماری شکلیں اگر سلامت ہے حضور سید عالم کے صدقے، آج ہماری شکلیں اگر سلامت ہیں حضور کے صدقے، پھر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب درود پاک پڑھنے سے کیوں شرمائیں؟ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ مل کے پڑھ لیجیے اب میری نگاہوں اعراض یہ حاصل ہے تو حاصل ہے نبی کو، اعراض یہ حاصل ہے تو حاصل ہے نبی کو، افلاک پہ گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ نہایت واجب محترام علماء کرام، اسٹیج کی زینت نقیب محفل، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری پیر سید اسد حسین شاہ صاحب چشتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر مالک کائنات خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ، جب آپ کے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، فبذلک فلیفرحوا، پھر خوشیاں منائیں۔ خوشی کی گنجائش نہیں ہے، پھل یرجعو نہیں، پھل قیامو، یہ نہیں فرمایا کھڑے رہو یا نماز پڑھو، پھل یسجدو سجدہ کرو، پھل یفرحو، جیسے تم چاہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تم خوشیاں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا رحمت کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو پھر پوچھتے ہیں قرآن بتا پھر فضل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس فضل سے مراد مصطفیٰ کی ذات، حضور سید عالم کی ذات ہے۔ تو پھر یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی کس طرح سے کرو، اگر ناز سے کرنی ہے پھر بھی کرو، کھڑے ہو کر کرو۔ ہم بیٹھ کے کبھی تو قرآن پڑھا جاتا ہے، کبھی سید عالم کی نعت پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو خرچ کر رہے ہو یہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا اے حسن بصری بتاؤ میلاد شریف کرنا چاہیے؟ فرمایا کرنا، اس پر کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ فرمایا اگر مجھے اللہ بہت پہاڑ دے دیتا سونا بنا کے یہ سارا کا سارا میں میلاد میں، تو یہ ہے کہ میلاد بنانا یہ
خوش نصیبوں کے حق میں 7 کروڑ سے لگ بھگ اس دنیا میں اللہ کی مخلوق ہے، 1.5 سے 2 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 7 کروڑوں میں سے اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان ایماندار بنایا، پھر حضور سید عالم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو یہ میلاد کرنا، میلاد کو سننا، میلاد میں جو باتیں ہم تو علامہ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، بس مختصر سے وقت تھا، علامہ بعد میں آئیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ اس جگہ سے آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، کوئی نہ کوئی بات اپنے پلے باندھ کر اس سے اٹھ کر جائیں، تاکہ محفل میں آنے کا آپ کا حق۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس محفل میں آنا، سننا، سنانا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ میں درخواست کر رہا ہوں صاحبزادہ والا شان کے بلا صاحبزادہ پیر سید وقاص شاہ صاحب چشتی، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انشاءاللہ قبلہ جی کی حاضری کی فوراً بعد دنیا نام میں ایک بڑا نام مقام احمد سلطانی صاحب آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے۔ نحمدك يا الله ونستعينك يا رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فواجبنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ کون آیا اج دنیا اتے، کون آیا اج دنیا اتے، ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں، اور جس نو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مردیاں رہنیاں۔ حمد و ثنا کے بعد نہائی تیز کو کلائی رون کے محفل قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ دامت برکات علی استانہ علیہ عہدے شریف، قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ دامت برکات علی، قبلہ وقار سلطانی صاحب اور شہنشاہ نقابت افضال ندیم صاحب، دیگر سامعین ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ استاد محترم کافی دیر سے موجود ہیں، بالکل مختصر ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں رب کی نعمت ملے تو اس پر چرچا کرو، خوشی کرو۔ فحدث متعدی ہے، پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مل کر اجتماع کی صورت میں اس نعمت کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو۔ امام اسقلانی فتح الباری کے اندر حدیث پاک ہے، امام اسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر، اور امام مزی تہذیب الکمال میں تہذیب الاسماء بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے کیا میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، صرف ایک بات اور اجازت۔ درجنوں کتابوں میں حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی اس کو فتح الباری کے اندر، اور امام مزی تہذیب التہذیب تہذیب الاسماء میں، سنن الکبریٰ میں، مسند بزار کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آقا نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور بکرے ذبح کر کے لنگر کھلایا میلاد۔ اعلان نبوت کے بعد آقا نے حدیث کے لفظ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا ان نفسه بعد النبوہ، میرے آقا نے اعلان نبوت کے بعد کل صحابہ کو جمع کر کے لنگر کھلایا میلاد کا۔
اب یہاں پر بعض علماء اس حدیث سے یہ معنی مراد لیتے ہیں، یہ مفہوم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بکرے ذبح کیے گئے، یہ لنگر کھلایا گیا، یہ لنگر میلاد کا نہیں تھا، یہ عقیقہ کا لنگر تھا۔ اب عقیقہ کیا؟ عقیقہ ہوتا ہے جب کسی کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو تو اس بیٹے کی ولادت کی خوشی میں بکرا ذبح کر کے جو لنگر کھلائے، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عقیقہ ولادت پہ نہیں کی، ولادت پہ کیا جاتا ہے، عقیقہ وفات پہ کیا جاتا ہے یا پیدائش پہ کیا جاتا ہے، عقیقہ کسی کے مر جانے پر کیا جاتا ہے، کسی کے دنیا میں آنے پر کیا جاتا ہے۔ ارے کوئی عقیقہ کمانے یا میلاد کمانے، حدیث پاک موجود ہے۔ عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ میلاد کی خوشی کا کھانا۔ آقا نے اعلان نبوت کے بعد کل صحابوں کو جمع کر کے اپنی اتباع میں، اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں لنگر میلاد کا کھلا کر تا قیامت میلاد مصطفیٰ کو منانا سنت ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ اب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مسند احمد بن حنبل کی روایت موجود ہے، اور جب حضور غزوہ تبوک کے بعد مدینہ تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اور امام اسقلانی کی روایت کی روشنی میں قبلہ اس مجلس کے اندر 30,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا مسجد کے اندر تشریف لائے، حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کی یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کا میلاد کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام 30,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا نے اجازت دی، حضرت عباس نے نعت پڑھی، اور اب وہ نعت کیا پڑھی؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ آقا جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، اے آقا جب آپ دنیا کے اندر آئے تو آپ کے نور کی برکت سے تمام کائنات روشن ہو گئی۔